ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں آج پھر میزبانی خدا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ زنبیہ چینل کا یہ وہ خصوصی پروگرام ہے جو ماہ مبارک رمضان میں روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ سب کے پسندیدہ اور بہترین عالم دین حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کے مسائل کے حل کے لیے۔ آج بھی مولانا موصوف ہمارے درمیان موجود ہے۔ انشاءاللہ مولانا آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ناظرین، کل ہمارے پاس بڑی تعداد میں ٹیلی فونس کالس آئیں، ٹیلی فون آئے اور بہت زیادہ لوگوں نے سوالات کیا تھا۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج بھی انشاءاللہ آپ مسائل ضرور دریافت کریں گے۔ لیکن پروگرام کا دستور یہ ہے کہ پہلے دعا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سوالات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کال کر دیا تو میں مولانا خود ہی کٹ بھی گیا اس میں اجازت کی بغیر آپ کے۔ آئیے مولانا کا استقبال کیا جائے زنبیہ اسٹوڈیو میں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا آج 13 ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کی دعا اور اس کی وضاحت آپ فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى والصحبة الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ اے خدا، یہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں، اس دن میں ہر قسم کی رجس و کثافت و پلیدی و گندگی سے دور فرما، پاک کر دے ہمیں، اور جتنے بھی حادثے آئیں، خیر و شر کے جتنے بھی واقعات آئیں، تیری قضاء و قدرت پر ہمیں صبر عطا فرما۔ اور تجھ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے پہ کامیابی عطا فرما۔ اپنی مدد ہمیں عطا فرما کہ تو تمام کے تمام جتنے بھی مسکین ہیں ان سب کے آرزو اور خواہشوں کو پورا کرنے والا اور ان کی پناہ گاہ ہے۔ یقیناً دعا کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے۔ 13، 14، 15 میں ہمیں دعائے مجیر پڑھنا چاہیے جو بہت ہی عظیم الشان دعا ہے۔ لیکن اس دعا میں سب سے پہلی دعا یہی ہے کہ ہمیں گناہ و معصیت سے پاک کر دے۔ طہرنی فیہ من الدنس والاقدار، خدا سے کہ اگر انسان گناہگار ہوتا ہے تو اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، گناہوں کی بو آتی ہے، اور اگر انسان پاک ہوتا ہے، با ایمان ہوتا ہے تو اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف الفاظ کی بیان کرنے کی بات ہے، نہیں، حقیقت ہے ایسا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تھا؟ خود سرکار رسالت مآب نے جناب اویس قرنی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا نہیں تھا، انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن، میں یمن کی جانب سے اللہ کی خوشبو، نفس الرحمن یعنی خدائی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی مومن کے اندر جو خوشبو پائی جاتی ہے کہ مومن کا جسم معطر ہوتا ہے، خدا سے یہی دعا ہے کہ ہمیں آج کے دن پاک رکھے۔ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا برا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے، اس کے روح پر بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نتیجے میں انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک بہت باریک نہ دکھنے والا سیاہ نقطہ انسان کے دل پہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے اس نقطے کی سیاہی پھیلتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان
خدا کے بارے میں جو بھی گفتگو سنتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جو بھی معنویت اور روحانیت کی گفتگو ہوتی ہے، کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتی ہے۔ حقائق الہی جو حقیقتیں ہیں وہ انسان تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ لہذا انسان کو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہیے کہ آلودگیوں سے، گناہوں سے خدا ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بچا کے رکھے، تمام قسم کے گناہوں سے دور رہنے کے لیے خدا سے مدد مانگنا چاہیے۔ یقیناً اگر انسان چاہتا ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ رہے، اس بدبو سے محفوظ رہے، تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، نا امید نہ ہو، بلکہ خدا سے کہے کہ ہمیں ان برائیوں سے، ان کثافتوں سے، ان گندگیوں سے دور رکھیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں آیت نہیں ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ خدا تو ساری گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، مایوس نہ ہو۔ اے وہ بندوں، یا یعنی جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ زیادتی کس چیز سے کی ہے؟ انسان اپنے اوپر جب گناہیں کرتا ہے تو زیادتی کرتا ہے، تو وہ انسان جس نے زیادتی کی اپنے آپ کے اوپر، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ خدا تو ساری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سب کا بخشنے والا ہے۔ بالکل خود انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا حقیقت میں بخشنے والا ہے۔ لہذا ان گناہوں سے آلودگی، روایت میں ہے کہ انسان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے۔ لوہے پہ زنگ لگانے کے لیے انسان کو ریگمال لانا پڑتا ہے، صفائی کرنا پڑتا ہے، لیکن جب دلوں پہ زنگ لگتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے یہ دل صاف ہوتے ہیں، استغفار کے ذریعے دل صاف ہوتے ہیں، یتیموں کی نوازش کے ذریعے دل صاف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سب اعمال انجام دے کے اپنے روح سے اپنے اس بو کو دور کرنا چاہیے۔ آج زمانہ ایسا ہے کہ انسان کتنا بھی چاہتا ہے پاکیزگی سے دور کو خیال رکھے کھانے پینے میں انسان، لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ شبہ آ ہی جاتا ہے، اور ایسی غذائیں اور ایسے کھانے انسان کی زندگی میں آ ہی جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، خاص کر ماہ رمضان میں ان شبہناک اور ناپاک غذاؤں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ کال لے لیے پھر آگے کی گفتگو۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب میرے 2 سوالات ہیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ کہ ہماری اپی کو عربی نہیں آتی ہے پڑھنے، جی، تو جیسے کہ ہم نے پوچھا تھا تو ماشاءاللہ سے وہ طلبات اور جو صورت آتی ہیں پڑھ کر انگلی پھیری قرآن مجید پر، تو یہ جو رمضان میں دعائیں پڑھنی ہوتی ہے، جوشن کبیر یا دعائیں مشلول، جی، یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں پڑھائیں یا فقط ہم پڑھیں اور ہم یہ سن لیں تو کافی ہے؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال یہ تھا، جی 23 رمضان کو ہر سال ہم لوگ خمس نکالتے ہیں، جی، اور اس سال 23 یعنی کہ 26 رمضان تک ہم لوگوں نے قسطیں ڈالی تھی تو وہ اٹھ جائے گی کہ پیسے مل جائیں گے؟ جی، کیا کیا تھا آپ نے؟ قسطیں یعنی کہ پیسے ہر مہینے قسطوں میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں، پھر وہ اکٹھا ملتا ہے۔ جی، تو 26 رمضان کو وہ ملے گا، 23 رمضان کو خود نکال لیں کہ اس پیسے کے ملنے کے بعد نکالیں؟ اچھا، ٹھیک۔ جی۔ اور کوئی سوال؟ جی نہیں۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ گولڈی۔ ٹھیک، مولانا بھی آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، تو گناہوں سے آلودگی، ناپاک غذاؤں سے اپنے آپ کو بچانا انسان کے لیے خدا کی بارگاہ میں ان دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو خداوند عالم نے کہا ہے، یہاں پر خدا عالم سے ہم نے کہا ہے دنس اور اخذار، یہ جتنی بھی کثافات ہیں، جتنی بھی گندگیاں ہیں، گناہوں کی گندگیاں، اس سے سحر کے وقت قرآن پڑھ کے ہم دور کر سکتے ہیں، اس سے یتیموں کی سرپرستی سے ہم دور کر سکتے ہیں، لہذا اس کو انجام دینا چاہیے۔ دوسرا جملہ ہے وَصَبِّرْنِ فِي عَلَىٰ کائنات الْأَقْدَارِ، کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ
قضاء و قدر الہی جو کچھ بھی ہماری زندگی میں جو بھی تقدیر میں ہمارے آ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے، صابر ہونا چاہیے۔ لوح محفوظ میں قضاء و قدر میں انسان کے لیے کیا لکھا ہے انسان کو نہیں معلوم کیا مصلحت میں، لیکن جو انسان کو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں انسان کو صبر کے ساتھ قضاء و قدر الہی پر صبر کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ انسان کی تمام زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو رشد اور ترقی ملتی ہے، انسان قدم آگے بڑھاتا رہتا ہے، تو اپنے تمام کاموں کی وہ خود جانچ کرے، ارزیابی کرے، یعنی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کو دیکھے کہ کتنے کام ہمیں خدا کی طرف لے جا رہے ہیں اور کتنے کام ہمیں خدا سے دور کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہلو 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 جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں چینل پہ لگا رہا ہوں۔ جی 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 بالکل، آپ سوال پوچھیے۔ جی ہم اپنے لڑکے کی شادی کے لیے بہت پریشان ہیں۔ اچھا، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ یہ لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ آپ کا اور کوئی سوال ہے اس کے علاوہ؟ بس یہی سوال ہے، اور تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ کام میں تھوڑی محنت، تھوڑی بزنس مطلب تھوڑا بڑھے۔ اچھا، اصل میں یہ پروگرام خاص طور سے ماہ مبارک رمضان کے لیے ہے۔ اس پروگرام میں ہم لوگ رمضان کے احکام اور نماز اور عبادات کے احکام کے متعلق سوال جواب کرتے ہیں۔ تو آپ جی آپ کا کوئی سوال روزے سے متعلق یا عبادات سے متعلق ہو تو آپ ضرور پوچھیے اس میں انشاءاللہ۔ جی سر، ہم جو ہیں جیسے پورے جیسے 14 معصوموں کی جیسے نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہدیہ کرنا، جی ابھی نیٹ پر جیسے دیکھا تھا، مطلب کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ جیسے ہدیہ کرنے کا بہت ثواب ہے، تو جی ہم روز 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو مطلب اس کے بارے میں بتائیے ذرا۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال ہے آپ کو۔ اور کوئی سوال اس کے علاوہ؟ جی، اور تھوڑا مطلب کہ رمضان میں تو مطلب برابر نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اور پھر بیچ میں تھوڑی سی مطلب نماز میں تھوڑی کاہلی ہو جاتی۔ ٹھیک، چلیے اور کوئی سوال آپ کا؟ یہی سوال۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو مولانا انشاءاللہ جواب دیں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا۔ جی تھینک یو، شکریہ۔ خدا حافظ۔ جی ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں۔ جی جی بالکل، ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ تو خدا سے ہم نے دعا کیا، اس دعا میں صبر نے ہمیں صبر دے۔ اللہ کے امتحان کے مقابلے میں کہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے، کس جگہ پر ہمیں اس کے اوپر صبر کی طاقت دینا چاہیے۔ خداوند عالم نے تو ہمارے صبر کے لیے بیان کر دیا ہے، امتحان کے پرچے ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ کن کن چیزوں سے امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان چیزوں کے ذریعے کہ انسان خوف کے ذریعے امتحان ہوگا، بھوک کے ذریعے امتحان ہوگا، مال میں کمی کے ذریعے، جان میں کمی کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے، ان سب کے ذریعے انسان کا امتحان ہوگا۔ تو ان امتحانات میں انسان اپنے خود جانچ کرے کہ ان امتحانات میں واقعاً ہم صبر کے ساتھ گزر رہے ہیں یا نہیں، واویلا مچا رہے ہیں اور ہم صبر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس سے صبر نہیں، یقیناً خداوند عالم نے صبر کرنے والوں کے لیے کیا کہا ہے؟ بشر الصابرین، سب بشارت دو۔ کون؟ کہ جو مصیبتوں کے وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، کہ جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے، تو خداوند عالم نے کہا یہی وہ لوگ ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، پروردگار کی طرف سے درود و صلوات ہے ان کے اوپر، اور رحمت ہے ان کے، اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اگر انسان صبر کرتا ہے تو صبر کے نتیجے میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی درود و سلام، اللہ کی ہدایت، سب کچھ انسان کو ملتی ہے کہ خود انسان، لہذا کبھی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی وقت یہ سوچے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی غم و غصہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، بالکل آرام ہے، تو ہمارے استاد کا بیان تھا کہ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جس دن تم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی غم و غصہ نہیں، تو یہ سمجھ لو کہ تم اب اس دنیا سے، یہ مادی دنیا سے جانے والے ہو، یعنی بظاہر تمہاری موت کا وقت قریب ہے کہ تم اب بالکل مطمئن ہو گئے ہو کہ اب جانے کی تم نے تیاری کر لیا ہے۔
لہذا انسان کو بہرحال اس ماہ مبارک میں اپنی پوری گفتگو، پورے کاموں اور پورے عمل کے اوپر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا زیادہ صبر کے مرحلے سے خدا کو راضی کر کے گزر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ ہی یہی ہے، لعلکم تتقون، روزہ واجب ہی قرار دیا گیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ آج کی دعا میں بھی یہی ہے کہ وفقنا فی للتقی وصحبۃ الابرار، یعنی تقوی کے لیے ہمیں خدا سے دعا کی جا رہی ہے کہ جب روزے کا فلسفہ یہی ہے تو ماہ مبارک میں ہم کو خداوند عالم متقی بنائے، ہم کو خداوند عالم توفیق دے کہ ہم جو چیزیں حلال ہیں اس پہ عمل کریں، جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وصحبۃ الابرار، نیک لوگوں سے بیٹھنے کے لیے یقیناً خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب کرامت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک جو سب سے زیادہ قریب ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ ہے جو اس کا سب سے زیادہ تقویٰ ہے، وہی باکرامت ہے۔ تو اب اس باکرامت انسان کے لیے جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہے، ہمیں اس تقوی کے لیے آج کی دعا میں کہا گیا کہ مانگو خدا سے کہ خدا نیک لوگوں کے، اگر انسان کتنا بھی اچھا رہے، اگر انسان نپوروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ لہذا انسان کو فارسی کا ایک شعر ہے کہ بابدان کم نشین کے صحبت بد، بابدان کم نشین کے صحبت بد، پھر اس کے بعد دوسرا مصرع ہے کہ گرچہ پاکی تورا پلید کند، یعنی بروں کے ساتھ کم بیٹھو، اس لیے کہ بروں کی صحبت تم پاک ہو لیکن پھر بھی تمہیں گناہ گار بنا دیتا ہے، گندہ بنا دیتا ہے، تم صاف ہو لیکن تمہیں گندہ کر دیتا ہے۔ لہذا صحبت الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اور اس کو کہا گیا ہے کہ اور واضح سی بات ہے کہ انسان کیسے اس دنیا میں اپنے دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ راستہ چلنے کو تیار ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث و طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک برے عمل کی طرف جا رہا ہے، ایک اچھے کام کا کر رہا ہے، تو کیسے دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ قطعا نہیں، لا یستوی الخبیث والطیب۔ لہذا اس مہینے میں جو ہم نے دعا کیا اس ماہ مبارک میں، بعونک یا قرۃ عین المساکین، کہ خدا ہمیں مدد کر ہماری، یعنی یہ چاروں دعائیں جو آج کے ہم نے مانگا ہے خدا، یا یہ کس کے حوالے سے؟ مساکین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے، مسکین ناتوان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے، اسی کے واسطے سے تیری مدد کے ساتھ ان دعاؤں کو اپنے حق میں ہم تیری ہی بارگاہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں کہ خدایا ہمیں ان برکت کے مہینوں میں ہمیں برائیوں سے پاک کر دے، نیک لوگوں کا ساتھ دے دے، ہمیں صبر کرنے والوں میں قرار دے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے والوں میں ہمارا شمار کر کے ان کا ساتھ ہمیں ملے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولانا آج کی 13 ماہ مبارک رمضان کی دعا پڑھ رہے تھے اور دعا کے بعد اس کی مکمل طور پہ وضاحت فرمائی۔ اب ہم آمادہ ہیں آپ کی کالز ریسیو کرنے کے لیے۔ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک نمبر ہے 9619648993، اس نمبر پہ آپ ابھی کال کیجئے اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ اس مسئلے کو درج کرائیے، مولانا ابھی اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان کا آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، خاص طور سے وہ افراد جو سوالات جاننا تو چاہتے ہیں، مسائل جاننا سیکھنا تو چاہتے ہیں، مگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کی جانب سے زینبیہ چینل کے ذریعے اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یعنی میزبانی خدا۔ تو اس میں جو بھی سوالات آپ کے ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہیں آپ انہیں ابھی پوچھ سکتے ہیں، لہذا تکلف نہ کیجیے، ٹیلی فون اٹھائیے اور اپنا سوال درج کرائیے۔ آئیے، جب تک آپ کی کال آ رہی ہے ہمارے پاس کچھ سوالات آ چکے ہیں، آپ مولانا کی خدمت میں اسے پیش کرتے ہیں۔ حضور، پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری والدہ جنہوں نے عربی نہیں پڑھی ہے اور قرآن مجید بھی نہیں پڑھ پاتی، لیکن اس دن ہم نے پوچھا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ جتنی سورہ یاد ہیں اسے پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اس طریقے سے وہ تلاوت کرتی رہیں۔
اور ظاہر ہے کہ سیکھنا بھی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ۔ ماہ مبارک رمضان میں جن دعاؤں کا حکم آیا ہے، جوشن کبیر، صغیر اور مفاتی کی ساری دعائیں، اور جتنے بھی روزانہ شب ہے مطلب یومیہ میں جو دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں ظاہر ہے وہ نہیں پڑھ سکتی، تو ان کا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کریں؟ اچھا سوال ہے۔ یقیناً دعا، جب انسان خدا سے باتیں کر رہا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو بات خدا سے کہہ رہے ہیں وہ سمجھ کے کہیں۔ لہذا اگر دعا عربی صرف پڑھیں گے اور بغیر سمجھے ہوئے تو معصوم کے کلمات ہیں، فائدہ یقیناً ہوگا، لیکن وہ فائدہ کہ جو ہم سمجھ کر دعا کو کر رہے ہیں وہ میسر نہیں ہوگا۔ ٹرانسلیشن جو بھی ہیں، ترجمے دعاؤں کے ماشاءاللہ بہت صحیح ترجمے موجود ہیں، ترجمے کو پڑھ کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آپ خود عربی پڑھ رہی ہیں، آپ کی والدہ گرامی اس ترجمے کو جو اردو میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ رہی ہیں، ہندی میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ رہی ہیں، اور اس کے بعد اب ان دعا کے ذریعے یہی دعائیں جو جوشن کبیر، مجیر، دعائے مجیر جو ابھی 13، 14، 15 پڑھا جانا ہے، یا دوسری دعائیں، ان سب کو انسان ترجمے کے ذریعے بھی اپنے آپ کو ان دعاؤں کے بارے میں جو کچھ دعاؤں میں جو کچھ آیا ہے وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچا سکتا ہے۔ اب کیونکہ عربی نہیں آتی، لہذا ترجمہ کو بھی اگر پڑھ لیا جائے تو انسان کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ کی والدہ کو اردو، عربی، ہندی یعنی کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، اگر ایسا ہے تو آپ خود عربی پڑھ رہی ہیں، وہ سن رہی ہیں، ان کو ثواب پہنچے گا، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ خود ترجمہ پڑھ کے، ٹرانسلیشن کر کے ان کو بتائیے دعا ہے، اور وہ پھر اس پہ آمین کہیں اور وہ خود بھی دعا کریں۔ یقیناً اس ماہ مبارک میں فائدہ پہنچے گا، اور کرنا بھی چاہیے انسان کو، جس طریقے سے بھی ممکن ہو اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی باتوں کو پہنچانا چاہیے۔ اچھا، وہ انہوں نے اس میں یہ بھی ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ہم پڑھیں اور والدہ بیٹھ کے سنیں تو کیا یہ بھی کافی ہے؟ کافی ہے، توجہ اگر ان کی رہے گی۔ اور بھئی اب عرض کیا کہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں، ہر انسان کو جو بھی دعا پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، لہٰذا اگر عربی نہیں بھی آتی تو ٹرانسلیشن کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے ہر انسان کو۔ جی، تو بہتر یہ ہے کہ عربی کے ساتھ ترجمہ پڑھ دیں۔ خالی عربی کسی حد تک تو سمجھ میں آئے تب ہم دعا پڑھیں، کسی حد تک تو سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم جب سے نماز پڑھ لی، ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہم درجہ عاشورہ سجدے میں پوری پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہم کو دے دیجیے گا، خدا حافظ۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک، گونڈی سے سوال آیا ہے حضور کہ ہم خمس نکالتے ہیں اور ہمارے خمس کی تاریخ 23 ماہ مبارک رمضان ہے۔ 26 ماہ مبارک رمضان کو ہم 20 اکٹھا کر رہے تھے، وہ رقم ہمیں 26 کو ملنے والی ہے، تو اب ہم 2-3 دن رک جائیں، جب وہ رقم مل جائے تو اکٹھا خمس نکالیں، یا 23 کو ہمیں نکالنا ہوگا۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا، روزہ رکھ کر ہم خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کیا خون باڈی میں چڑھانا ہو یا پھر گلوکوز لینا کوئی بیماری کی وجہ سے تو گلوکوز چڑھا سکتے ہیں کیا؟ چلیے، اور کوئی سوال؟ خدا خدا حافظ۔ جی، جو ہماری خمس کی تاریخ ہے ہم اس سے پہلے تو کر سکتے ہیں لیکن بڑھا نہیں سکتے۔ 23 تاریخ ہے، آپ 23 تاریخ کو خمس نکالیے۔ اب اگر بعد میں کچھ آپ کو مل رہا ہے تو اس میں جو آپ کے پاس آ رہا ہے اسی دن نکال دیجیے گا، وہ خمس نکالا ہوا حساب ہو جائے گا۔
کیونکہ اب یہ جو کچھ آپ کو رقم اس دن ملنے والی ہے، جو بھی آپ نے ایف ڈی کیا ہو، بی سی ہو، جو بھی ہے، وہ آپ کا پروفٹ اور فائدہ ہے، پہلے سے جمع ہو رہا تھا تو تاریخ گزر رہی ہے، تو آپ 23 تاریخ کو اپنا پورا خمس نکال دیجئے، 26 کو اگر کوئی الگ سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس دن نکال دیں گے تو وہ چیز خمس ہو جائے گی۔ اور اگر انسان نہیں چاہتا تو 23 کے بعد آپ کو جو بھی آپ کو فائدہ مل رہا ہے آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کیجئے، خمس میں کی ضرورت نہیں اس میں۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم انٹا فیلڈ سے بول رہے ہیں، کینال۔ جی، ہمارا سوال ہے کہ ابھی ہم نے سنا مولانا نے بتایا کہ دعائیں مجیر ہے، سب دعا پڑھنا چاہیے رمضان میں، جی، لیکن ہمارے سب تو دعائیں مشغول ہے اور دعائیں گنجولت ہے اور کوئی دعائیں نہیں۔ پہلے یہ سب باتیں ہمیں معلوم نہیں تھی، تو اب تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس دعا۔ اور آپ کو پتا ہم نے ایک بار اب پچھلے سال بتایا تھا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرے پیر میں، اور پیر پھیلا کے نماز پڑھتے ہیں اب ہم، جی، تو ہم جا نہیں سکتے دعاؤں کی کتابیں لانے، تو اب ہمارے پاس نہیں ہے دعائیں مجید لکھی، اور بھی جملہ دعائیں نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی، ہم بتائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مولانا آپ کی پریشانی بھی حل کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک سوال اور ہے ہمارا، جی، وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں رمضان سے، جی، اور صبح کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دعائے عہد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ تو اب جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سورہ یاسین آیا، تو ہم نے کیا کیا کہ وہ سب ورق پلٹ دیے کہ ہم صبح تو پڑھ چکے ہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ نہیں، ٹھیک ہے، شکریہ۔ مولانا صاحب کو بھی سلام بولیے ہمارا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہتر ہے، خدا حافظ انشاءاللہ۔ دیکھنا بھی جواب دیں گے۔ جی، تو اگر یہ خمس کا معلوم ہے اور یہ ہماری تاریخ سے پہلے بھی کوئی چیز اگر ہمیں مل رہی ہے 2 دن کے بعد، تو خمس اس پہ آ چکا ہے جب ہمارے پاس، لیکن اگر کوئی ہم کو فائدہ جو ہے وہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ہم کو مل رہا ہے فائدہ، تو اس پہ خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو استعمال کرے انسان، آئندہ جب تاریخ آئے گی تو اس میں۔ اور یہاں پہ حضور میرا خیال ہے کہ جب یہ خمس کی پابند ہیں تو اب ان کی جو رقم ہے وہ پاک ہے، اب یہ اس میں سے ہر مہینے بی سی دے رہی ہیں، اور ان کی تاریخ کے پہلے یہ ساری رقم پاک ہے۔ اب جو یہ رقم بی سی کی مل رہی ہے یہ تو خمس شدہ رقم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بی سی اور یہ سب سسٹم الگ الگ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس میں ایکسٹرا نہیں ملتا کچھ بھی، یہ جو رقم دیتی ہے وہی ملتا ہے بس۔ اس میں پھر بھی خمس کہاں سے آئے گا، پھر اس میں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہمارے اس میں، ہاں اگر وہ اس میں سے جو رقم ہم دے رہے تھے خمس کے موقع پہ مستقل ہم نے دیا ہے، 11 مہینے دیا، 12 مہینے، اب جا کر وہ ہمیں مل رہا ہے اس وقت اس میں سے موجود ہے اگر وہ رقم خمس کی تاریخ میں، تبھی ہمیں دینا پڑے گا، ورنہ ایسے نہیں دینا پڑے گا۔ جی، یعنی یہ 2 دن کے بعد اگر مل رہا ہے تو پھر اس کا برعکس ہوتا، 26 تاریخ خمس کی ہوتی اور 23 کو ان کو بی سی مل جاتی تو انہیں اس پر بھی خمس دینا پڑتا، لیکن اب یہ خمس کی تاریخ میں خمس نکال چکی ہیں اور نکالتی رہتی ہیں، تو پھر اب بی سی میں ان کے خمس نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی، علیکم السلام اصغر بھائی۔ میرا سوال یہ ہے ایک کہ زکات وہ جو نکالتے ہیں اناج کے یا جانور کے، وہ زکات حق ہے صرف غیر سیدوں کا، جی، مگر ایک سید صاحب فراش ہو چکے ہیں، مطلب وہ کچھ کر اور نہیں سکتے، بیماری ایسی ان کو لگ گئی ہے، وہ کماتے تھے اپنے اور کچھ ہے نہیں کر دیا، اور ان کی وائف جو ہے غیر سید ہے، تو کیا ان کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے زکات کا پیسہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فطرہ زکات جو ہے وہ کیا دیا جا سکتا ہے ان کو؟
जो रमजान का फितरा निकलेगा वो दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता है। ठीक। और एक सवाल ये है, लोग कहते हैं कि बेटी के लिए जो जहेज की रकम रख दिया जाए उस पे खुम्स नहीं है, तो क्या ये सही है? और एक तो साहब हमारे पहले हमने उनको कहा था तो खुम्स अच्छा निकालने लगे थे, मगर किसी ने उनसे कह दिया कि ये जो बैंक में पैसा आपका रखा हुआ है उस पर खुम्स नहीं है, तो अब उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहता ही नहीं, इसलिए खुम्स का कम निकलता है। कहते हमारे हाथ में थोड़ी हो तो बैंक में पैसा है। तो इसका मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि वो साहब भी सुन रहे हैं इस वक्त। अच्छी बात है, शुक्रिया। ठीक, खुदा हाफिज। कल कुछ पूछेंगे, रोज पूछना चाहिए जी। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लखनऊ से सवाल है, ज़ाहिर है कि इनका पहला सवाल तो ये है कि वो बेटे की शादी के लिए परेशान हैं, तो किसी हद तक इस सिलसिले में शायद हम उनकी मदद कर पाएँ। तो ये मदद तो हम बाद में करेंगे, लेकिन कोई दुआ वगैरह हो तो आप बता दीजिए ताकि उनकी परेशानी दूर हो जाए। बेटियों की शादी के लिए तो परेशानी के लिए इंसान दुआएं वगैरह बताता है, बेटे की शादी के लिए रिश्ते तलाश करें, कोई मुश्किल नहीं है जी, बातचीत करें, आगे बढ़ें, इसमें कोई इंशाअल्लाह अल्लाह मददगार है। ये मसला तो आपका भी हल हो जाएगा। लेकिन दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हम मासूमीन के लिए 2 रकअत नमाज हदिया पढ़ते हैं, उसका कोई मखसूस तरीक़ा वगैरह भी है? नहीं, हदिया का कोई मखसूस नहीं है, सिर्फ जैसे सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं ऐसे ही 2 रकअत नमाज़ पढ़ के हमने कहा कि मसलन जनाब नबी करीम को सरकार रसालत ने आपको हदिया किया, काफ़ी है, मौला अली अलैहिस्सलाम को हदिया किया, काफ़ी है। 2 रकअत बिल्कुल सुबह की तरह नमाज़ पढ़ के, बहुत अर्जिश है, बहुत कीमती अमल है ये, अगर कोई इंसान ऐसे अंजाम दे। जी। हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो जी, सलाम अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। आपके यहाँ टेलीविज़न चल रहा है, आप टीवी की आवाज़ को पहले बंद कीजिए फिर सवाल पूछिए। जी जी, इंस्टाग्राम पे ना एक आपा आती हैं जी, वो बता रही थी कि आयतुल्लाह सिस्तानी के जानिब से उन लोग करीब टैटू बनवाना जायज है। अच्छा। और एक सवाल और है कि जाफर तियार के बाद जो हम नमाज पढ़ते हैं 2 रकअत मबसूता, जी, वो इमाम हुसैन की नमाज है। ज़ियारत मबसूता, ठीक। जी, और कोई सवाल आपका? हेलो, जी नहीं। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? बेहतर बेहतर, मौलाना आपको जवाब देते हैं अभी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। जी, इन्होंने एक सवाल और किया है हुजूर लखनऊ से ही कि रोज़ा तो हम रखते हैं पाबंदी से, अलबत्ता नमाज में कभी कभी कोताही हो जाती है, और यकीनन ये कोताही होती होगी इसलिए कि जो मासूमीन के लिए नमाज हदिया पढ़ रहा हो उसकी अपनी नमाज़ें छूटने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन कोताही हो जाती है, तो ऐसे में वो क्या करें? कोशिश यही करना चाहिए कि नमाज ना छूटे। सुन्नत काम, मुस्तहब्बी काम ये छूट जाएं, इसमें कोई बास-पुर्स नहीं है, लेकिन वाजिब काम नहीं छूटना चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर नमाज छूट भी रही है तो फ़ौरन उसे अदा करना चाहिए, जाके फ़ौरन क़ज़ा करे, इंतज़ार न करे कि सुबह की नमाज़ छूटी 7 बजे तो सूरज तुलू हो गया और अब हम उठ रहे हैं 7:30 बजे, तो अब चलो ज़ोहर के वक्त पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस वक्त उठें सो के और देखा क़ज़ा भी हो गई है, सूरज निकला है, उसी वक्त नमाज अदा करना चाहिए, ताख़ीर नहीं करना चाहिए। लिहाजा जो भी नमाज खुदा न करता अगर छूट भी जा रही तो फ़ौरन उसे अदा करना चाहिए। और ख़ुद अगर इंसान पाबंद हो जाए नमाज का तो दूसरे उमूर ख़ुद उसके आसान हो जाते हैं, दूसरे तमाम काम जो मुश्किल होते हैं। आयतुल्लाह बहजत रिज़वानुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर कोई अव्वल वक्त नमाज का पाबंद हो जाए तो मैं ख़ुद ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि दूसरे
اس کے امور تمام وقت پر انجام پائیں گے۔ مثلا یہی کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اگر خود بیٹا آپ کا اول وقت نماز کا پابند ہو جائے تو اس کی شادی کا مسئلہ بھی بر وقت حل ہو جائے گا، اس کی نوکری اور روزی کا مسئلہ بھی بر وقت حل ہو جائے گا، اگر بر وقت وہ اول وقت جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت نماز کو پڑھے۔ یہ علماء نے کہا ہے، ایسے علماء جو مقرب بارگاہ خدا ہیں انہوں نے کہا ہے یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے مولانا نے ایک بات بہت اچھی بتا دی ہے کہ نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ جب یاد آ جائے، جب بیدار ہو جائیں، آپ فوراً نماز پڑھ لیں، اس میں کوتاہی نہ کیجیے، اور اس کے بعد آپ کی پریشانی کا حل بھی مولانا نے بتا دیا کہ آپ خود بھی نماز وقت پہ پڑھیے، اور خاص طور سے وہ بیٹا جس کی شادی کے لیے آپ پریشان ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان اول وقت نماز کا عادی بن جائے تو پھر کوئی پریشانی اس کے لیے پریشانی نہیں ہو سکتی۔ تمام پریشانیوں کا حل اس ایک عمل میں ہے کہ نمازوں کو اول وقت پڑھا جائے، اور یہ نسخہ شاید ہمارے تمام ناظرین کے کام آئے گا اور ہم سب کے لیے سود مند ہوگا انشاءاللہ۔ ممبئی سے ایک سوال ہے حضور کہ کیا نماز کے بعد ہم سجدے میں زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں سجدے کی حالت میں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے اگر انسان سجدے میں، صرف سجدے میں سر کا رکھنا ہی عبادت ہے۔ اگر انسان صلوات پڑھ رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ بسم اللہ۔ ہلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب وعلیکم السلام، میرا سوال یہ تھا کہ ظہر اثر کی نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اقامت پہلے پڑھتے ہیں نا، پھر نماز شروع کرتے ہیں، تو ایسے اثر میں بھی اقامت پڑھنا ہی چاہیے، یہ پوچھنا تھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز شب میں جو 40 مومن کے نام لیتے ہیں قنوت میں، تو ہم پہلے جو حیات ہے ان کے لیتے، جو نئی حیات ہے ان کے لیتے، اور پھر بولتے ہیں اللہم اغفر لی، سب مومن مومنات کے گناہوں کو بخش دینا، تو یہ صحیح ہے؟ بس یہی پوچھنا تھا۔ ٹھیک، خدا حافظ۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں اندھیری سے۔ بہتر ہے، ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بہت عمدہ مولانا آپ نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں زیارت عاشورہ پڑھنا بہت بہتر ہے۔ اصل میں آپ سجدے کا ذکر کرنے کے بعد مختلف دعائیں پڑھتی رہیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، جتنا زیادہ طولانی سجدہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ ثواب کے حقدار و مستحق بنتے چلے جائیں گے۔ یعنی سجدے کو طول دینا نماز کو معراج تک پہنچاتا ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ روزہ رکھ کر خون چڑھوایا جا سکتا ہے؟ چڑھوایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خون ہے یا کوئی بھی دوا ہے بالکل چڑھوایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ علاج کی غرض سے کچھ بھی کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان روزے کے حالت میں، نہ یہ کہ کھانے پینے کی وجہ نہیں، واقعاً جسم کی ناتوانی کی وجہ سے کمزوری کا احساس کر رہا ہے، اور اگر کوئی ہمیں ڈرپ لگائی جا رہی ہے کہ جس سے روزہ بھی باقی رہے اور ہمیں طاقت بھی آ جائے کچھ، تو بھی جائز ہے۔ لہذا کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، خون دینا ہو یا خون چڑھوانا ہو، حلق کے ذریعے ہمیں کچھ نہیں لینا ہے۔ جی، گلوکوز بھی چڑھوا سکتے ہیں، چڑھوا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ خون بھی چڑھوا سکتے ہیں، سب کچھ اپنی صحت کے لیے حلق کے اندر کچھ نہیں جانا چاہیے، باقی آپ جیسے بھی چاہیں مالش کروا سکتے ہیں، کوئی کریم لگا سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک سوال انٹاپ ہل سے آیا حضور، ہماری ایک بزرگ خاتون ہیں اور وہ ذرا سا گزشتہ برس بھی علیل رہی اور وہ سوالات بہرحال پوچھتی رہتی ہیں، اللہ ان کو صحت دے انشاءاللہ۔ انہوں نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں دعائے مشلول ہے، دعائے گنج العرش ہے، اس طرح کی دعائیں تو ہیں، لیکن ابھی آپ نے دعائے مجیر کا ذکر کیا، یا ماہ مبارک رمضان میں جو اور بہت ساری دعائیں آئی ہیں، ہمارے پاس وہ دعائیں نہیں ہیں، ان کی کتاب نہیں ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ معذور ہیں، ہم کہیں نکل نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟
اگر آپ موبائل کا استعمال کر رہی ہیں تو موبائل پہ ایپ ہے، ڈیوائن پلس ہے، نیونم ربنا ہے، اس طریقے کی ہے، تو یہ ساری دعائیں اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو موبائل سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ بتائیے، اور خود آپ داخل میں ہیں، کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے آپ تک دعا کی کتاب پہنچائی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ہلو ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے جی کہ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا، جی مطلب روزہ نہیں رکھ پاتا یا نہیں رکھتا ہے، جی تو کیا اس کی سزا اس کو ملے گی؟ جبکہ یہ روایت میں ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ پروردگار ارحم الراحمین ہے، خدا کا رحم بہت ہے، خدا کریم ہے، خدا بخشنے والا ہے، اتنی ساری صفات خدا کے ہونے کے بعد کیا ایک انسان جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو سزا ملے گی؟ اچھا، بس وضاحت یہ فرما دی ہے، روزہ نہیں رکھتا یا روزہ نہیں رکھ پاتا؟ اب دونوں میں رکھ نہیں پاتا، شاید اسی لیے نہیں رکھتا۔ یعنی وہ نہیں رکھ پاتا میں عذر ہے اور نہیں رکھتا میں ضد ہے۔ جی تو بہرحال مولانا سے میں کہتا ہوں وہ دونوں صورت میں آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اگر نہیں رکھتا مطلب کوئی شاید اہمیت نہ ہو یا نہیں اتنا اس کو اہمیت دیتا ہے روزے کی، تو وہ جو خدا کے بارے میں جو صفات بیان کی گئی ہے اس صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک، کیا اس کو سزا ملے گی؟ چلیے اور کوئی سوال آپ کا؟ جزاک اللہ۔ جی نہیں، کہاں سے آپ کال کر رہی ہیں؟ جی ممبئی سے ممبئی سے۔ انشاءاللہ آپ کو مولانا بھی جواب دیتے ہیں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ اگلا سوال جو ہے حضور، قرآن مجید میں ہم صبح میں تلاوت کر رہے تھے، سورہ یاسین ہم پڑھ چکے تھے، نماز میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اب صبح اٹھے تو نماز فجر میں ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، اور اب جب ہم نے قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن اٹھایا تو اس میں اتفاق سے سورہ یاسین آ گیا، تو اب کیا ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ہم ایک بار پڑھ چکے ہیں، تو کیا یار دوبارہ پڑھنا پڑے گا یا ہم ورق الٹ دیں آگے بڑھ جائے؟ نہیں، دوبارہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر چاہیں تو آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی قانون۔ تو قرآن مجید کی تلاوت میں قرآن مجید کی تلاوت کے درمیان 2 صفحہ چھوڑ دیں اگر، کوئی حرج نہیں ہے، یہ سب تو انسان کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے پڑھ لیا، مثلاً 21ویں رات میں آپ سورہ روم پڑھ رہی ہیں، پورے 21واں پارہ بھی آپ اس دن پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے اسی وقت پڑھ لیا اور اس میں یہ سوچا کہ ہم نے آج کی شب پڑھا، اسی پارے میں حساب ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنا زیادہ انسان قرآن پڑھے گا اتنا بہتر ہے۔ اگر یہ قرآن ختم کرنے کے انسان نے پابندی اپنے لیے معین کی ہے، اب اس کو پابندی کرنا چاہتا ہے تو جس وقت جتنا بھی پڑھ لیا اس کو اس میں سے کاؤنٹ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تو اگر پڑھ چکی ہیں اور دوبارہ پڑھیں گی تو آپ کو مزید ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں پڑھا اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں تو بہرحال آپ کو ثواب مل چکا، ثواب کی مستحق پھر بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اصغر بھائی کا سوالات ہیں حضور، انہیں جواب دے دیجئے، اس لیے کہ ایک سوال اس میں کسی سے ایسے شخص سے متعلق ہے جو بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ اگر غیر سید کا حق ہے اور سید کوئی صاحب فراش بستر پہ پڑا ہوا ہے تو کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، لیکن اگر اس کی اہلیہ غیر سیدہ نہیں ہو تو؟ غیر سید اگر وہ واقعاً ان کا خرچ چلا رہی ہیں، سب کچھ وہ کر رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس حوالے سے وہ ان کے خرچ میں آ رہا ہے، بیوی کے خرچ میں ہے تو دے دیں۔ بہتر یہ ہے کہ سادات میں سے اگر ہے تو صاحب سادات سے ان کی مدد کی جائے، زکوٰۃ سے نہیں۔ سید ہیں تو بہتر یہ ہے کہ سہم سادات سے آپ ان کی مدد کریں یا الگ سے مدد کریں، زکوٰۃ نہ دیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر بالکل ہی کوئی ذریعہ نہیں ہے اور بیوی جو ہے وہ اس وقت خود شوہر کا علاج معالج کر رہی ہے تو پھر آپ بیوی کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ ہلو،
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اہلیہ سید بات کر رہا ہوں پریل ممبئی سے. جی جی میرا سوال یہ تھا کہ میرا ابھی فائنل ایئر کا ایگزام آ رہا ہے اینڈ شب قدر سے ہی ہمارا ایگزام شروع ہو رہا ہے. تو روزہ رکھتے تو ہے لیکن روزے کی وجہ سے مطلب پڑھائی کرنے میں تھوڑی مشکلات آتی, تو کیا روزہ چھوڑ سکتے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر بائی مسٹیکن اگر ہم سے سحری مس ہو جائے اینڈ دین ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھے اینڈ دین تب ہم نے نیت کر لی, تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مولانا جواب دیتے ہیں. اور آپ یہ پروگرام روز دیکھیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ. شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی ایک سوال ان کا اور ہے اصغر بھائی کا کہ ان کو یہ جو صاحب فراش ہیں, علیل ہیں, سید ہیں, ان کو فطرے کی رقم دے سکتے ہیں؟ فطرہ تو دیا جا سکتا ہے. سید کا فطرہ سید کو دے سکتے ہیں, کوئی مذاقہ نہیں ہے. غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں, سید کو بھی دے سکتے ہیں. غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے. اور حضرت آیت اللہ المعاویہ سستانی دامت اللہ علیہ نے اجازت بھی دیا ہے. ماہ مبارک رمضان میں بھی اگر کوئی فطرہ نکالنا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ شب عید نیت کرے کہ میں نے جو دیا تھا رقم وہ فطرے میں حساب شمار ہو جائے. اتنی ہی رقم بعنوان فطرہ جتنی نکالنی ہے وہ پہلے سے بھی نکال کے دے سکتا ہے. کوئی حقدار سامنے آ گیا تو دے سکتا ہے, لیکن شب عید نیت کرنا. جی ابھی آپ رقم دے دیجئے اور نیت انشاءاللہ, لیکن شب عید آپ کو میں فطرہ نکالتا ہوں اور اس کے بعد آپ یہ کہ ذہن میں یہ تصور رہے کہ جو رقم میں نکال چکا ہوں وہی رقم میری فطرے میں شمار ہو جائے. تو آغا سیستانی مسجد العلی نے اس کی اجازت دی. ایک سوال اور ہے کہ کیا جہیز کی رقم جو لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں اس پر خمس ہے؟ اگر انسان کے اسٹیٹس کے مطابق ہے, سماج اور معاشرے میں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جہیز جمع کیا ہے اور یہ جہیز کے لیے اور ایسا رائج ہے تو مراجع کا فتویٰ یا آغا سیستانی فتویٰ ہے تو پھر خمس نہیں ہے. لیکن اگر انسان ہمارے جیسا انسان اپنے اسٹیٹس سے بڑھ چڑھ کے جہیز کو اکٹھا کر رہا ہے اور رکھ رہا ہے تو جتنا ہماری اسٹیٹس اور ہماری سطح سے بڑھ کر ہوگا اس سب پہ خمس دینا پڑے گا. سطح کے مطابق جو ہے ہمارے لیول پہ اگر ہے تو اس میں نہیں دینا پڑے گا. اور دوسرے یہ کہ دن بھی دیکھنا ہوگا. ممکن ہے 1 سال پہلے سے لوگ جہیز رکھیں. اب کوئی بچی مثلا 9-10 سال کی ابھی سے جو ہے وہ اس کے لیے جہیز جمع کریں اپنی بچی کے لیے, تو یہ نہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے اور نہ یہ عقلاً قابل قبول ہے. تو ایسی صورت میں نہیں 20 سال 18 سال 20 سال 22 سال کی لڑکی ہو گئی ہے تو آپ نے جہیز کے لیے کہ ہم انشاءاللہ شادی کریں گے اور ابھی اسی سال میں آپ نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا, تو ایسا جو ہمارے لیول اور اسٹیٹس پہ ہے اس میں جو ہے وہ جہیز پہ خمس نہیں. یعنی شادی کا وقت آ جائے اور اس کی شادی کے لیے آپ نے سامان اکٹھا کیا ہے اور عام طور پر جو ہمارا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق تو اس پر خمس نہیں ہوگا. آغا سیستانی مسجد العلی کی اجازت ہے. لیکن اس کے آگے اگر ہم نے کر لیا, ہماری اوقات نہیں ہے مگر اوقات سے بڑھ کے ہم نے کسی صورت یہ بھی کریں گے اور یہ بھی کر لیں اور یہ بھی کر لیں اور یہ بھی کر لیں, تو پھر اگر ہماری اوقات سے زیادہ چیزیں ہم نے کی ہیں تو اس پر ہمیں خمس دینا ہوگا. اور اب وہ سوال آ گیا حضور جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہیں, ان کو جواب دے دیجیے. ایک صاحب ہیں جو الحمدللہ خمس نکالتے تھے اور نکالتے ہیں انشاءاللہ آج بھی, لیکن کسی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہو بس اسی پہ خمس ہے, جو پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے اس پر خمس نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہر آدمی خمس کی تاریخ کے پہلے بینکس میں رکھ دے گا پیسہ. ایسا نہیں ہے, بینک میں بھی جو ہمارا پیسہ ہے اگر وہ ہماری سیونگ ہے تو اس پہ خمس ہے, ہماری بچت اگر ہے وہ تو اس پہ خمس ہے. ایک وقت ہے کہ ہم نے اس کو ایف ڈی کر دیا ہے بینک میں, لیکن وہ فکسڈ ڈپازٹ ہے اور اس پہ ہمارا اختیار نہیں, ہم لکھ دے چکے ہیں. وہ اختیار ہمارا مثلا سال بھر کے بعد ہے جو
تو جب وہ ملے گا تو اس پہ خمس دینا ہوگا. لیکن ابھی جو بینک میں پیسہ ہے اور ہم اس پہ خرچ کا اختیار رکھتے ہیں تو اس پر خمس دینا واجب ہے. یہ کون لے لیتے؟ ہلو ہلو. ہاں ہلو. جی السلام علیکم. ہاں ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. ہمارا سوال یہ ہے کہ نماز شب جو ہم پڑھتے ہیں 3:30 بجے رات میں اٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد جیسے 40 مومن مومنات کے ہمیں نہیں نام یاد ہے تو مطلب ان کے مطلب مغفرت کی دعا ایسے ہی کرتے ہیں اور اللہ مغفر لی جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک جی. تو ہمیں اس کا جواب چاہیے. ٹھیک چلیے بہتر ہے. مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں. خدا حافظ. جی حضور. تو جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس پر تو ہے ہی ہے خمس. جو پیسہ بینک میں آپ کا رکھا ہوا ہے آپ کے اختیار میں ہے. یہ پیسہ آپ کے ہاتھ ہی میں ہے. بینک آپ کا ہے, اے ٹی ایم آپ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیے آپ پیسے نکال لیجئے. بینک سے جائیے پاس بک لے کر کے, چیک بک لے کر کے فوراً جا کے نکال لیجئے. تو یہ پیسہ بھی آپ کے ہاتھ میں, آپ کے اختیار میں ہے. تو جو آپ کے اختیار میں ہے اگر تاریخ آنے پر وہ بچا ہوا ہے تو اس پر خمس ہے. البتہ وہ پیسے جو ڈپازٹ کیے جاتے ہیں, ایک آدمی سروس کر رہا ہے, اب اس کے جو ایف ڈی اکٹھا ہو رہا ہے, اب ظاہر ہے کہ ایف ڈی آپ نے جمع کر دیا تو اس کو آپ نکال نہیں سکتے, فکس ڈپازٹ ہے یہ. تو جب ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا تبھی وہ نکلے گا. یا ایک آدمی کے فنڈ میں پیسے جمع ہو رہے ہیں تو فنڈ جب ریلیز ہوگا تب پیسہ ہاتھ میں آئے گا. آپ ابھی جائیے اپنے فنڈ کا کہیے ہم کو فنڈ کا پیسہ دے دیجئے تو آسانی سے آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا پیسہ. بینک کا قانون ہے. تو وہ جب ملے گا تب اس کے اوپر نکالا جائے گا. تو بینک میں رہنے والے پیسے سے مراد یہی ہے کہ وہ پیسے جو بینک کے اختیار میں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس پر بھی خمس ہے لیکن جب ملے گا تب. لیکن ابھی جو پیسے بینک میں ہے اور آپ کے اختیار میں ہے اس پر بھی خمس ہے. جو پیسے آپ کے ہاتھ میں ہے, جو پیسے آپ کے گھر میں ہے, ان سب کے اوپر تاریخ پر اگر بچت میں شمار ہے تو اس پر خمس ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں حضور. آغائے سیستانی مدظلہ العالی نے کیا یہ حکم دیا ہے کہ انسان ٹیٹو بنوا سکتا ہے؟ حکم نہیں دیا ہے, اجازت دی ہے, جائز قرار دیا. حکم نہیں ہے. جی. اگر کسی کلچر میں دیکھیے یہ ٹیٹو کا کلچر تو جہاں پر ہے, عرب میں ہے کلچر, بنوایا جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہیں. لیکن ہمارے ملک میں, ہندوستان میں کم سے کم مسلمانوں کے درمیان یہ کلچر نہیں ہے. اگر اس طریقے سے آپ بتا کے پوچھیے گا ان کے دفتر میں کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ کلچر نہیں ہے تو بھی اجازت نہیں دیں گے وہ, کیونکہ یہ شباہت ہو جائے گی غیر سے. لیکن بہرحال جب اجازت دیا ہے تو ٹیٹو بنوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو کھال کے اندر ہوتا ہے, کھال کے اوپر والا نہیں. زیارت مبسوطہ صرف امام حسین علیہ السلام سے ہی مخصوص ہے؟ جی مبسوطہ یعنی جیسے ایک مختصر زیارت ہوتی ہے, مقصود یعنی بڑی زیارت ہے جو زیارت وارثہ بھی کہی جاتی ہے. جی. تو زیارت مبسوطہ امام حسین علیہ السلام کی ہے اور اس میں جو ہے اسی لیے شب جمعہ انسان اس زیارت کو پڑھتا ہے, 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھتا ہے ان کے لیے, امام کو ہدیہ کرتا ہے زیارت کی نماز کے عنوان سے. نماز زیارت کا جو عنوان ہے, جس زیارت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نماز زیارت پڑھی جائے وہی پڑھنا چاہیے. باقی نماز ہم کسی بھی معصوم کے لیے ہدیہ ہی کر سکتے ہیں. اور عنوان زیارت اگر نہیں لکھا ہے تو ہدیہ کرتے ہیں کہ مثلا ہم نے مولا کو ہدیہ کیا, اس طریقے سے. شکریہ. اندھیری سے سوال ہے کہ ظہرین سے قبل ہم اذان بھی کہتے ہیں اقامت بھی کہتے ہیں, تو کیا عصر کی مطلب ظہر سے قبل, تو کیا عصر سے کی نماز کے قبل بھی ہمیں پھر سے اذان و اقامت کہنا چاہیے؟ اقامت کہنا چاہیے, اذان کی ضرورت نہیں ہے. اگر ساتھ میں پڑھ رہے ہیں, الگ الگ نہیں پڑھ رہے ہیں ظہر اور عصر, ساتھ میں پڑھ رہے ہیں, ظہر پڑھا اس کے بعد تسبیح اور تعقیبات پڑھ کے پھر عصر پڑھ رہے ہیں تو اقامت کہنا چاہیے, اذان کی ضرورت نہیں ہے. اگر دونوں کہہ لیں تو فبہا, نہیں ضرورت نہیں ہے. اگر تاخیر ہو جائے, کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جسے یہ کہا جائے کہ نماز
سے ہٹ گئے تھے تو پھر اذان و اقامت دونوں کہنا چاہیے. مغرب و عشاء بھی اگر ملا کر پڑھی جا رہی ہے یا ظہر و عصر بھی جیسے کہ عام طور سے رہ جائے ہمارے یہاں ملا کے پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک ہی اذان دونوں کے لیے کافی، دوسری اذان ثابت ہے. نماز شب میں 40 مومنین میں ہم پہلے زندوں کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد مردوں کا نام لیتے ہیں، تو یہ درست ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اللہم اغفر لے فلاں فلاں جو بھی ہے ہم زندوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ چاہیں تو کہیں اللہم محفظ، ان کی حفاظت کرے، ورنہ ہم ان کی مغفرت کے لیے زندہ مردہ سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور ابھی ایک اور سوال اس کے بعد تھا کہ 40 کے نام نہیں یاد ہیں، جتنے کے نام یاد ہیں اس کو پڑھ دیجئے، کہہ دیجئے، جتنوں کا نام یاد آ رہا ہے اس کو کہہ دیجئے، زندہ مردہ جس کا چاہیے نام آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر نہیں کسی کا نام یاد آ رہا ہے کچھ نہیں تو کل مومن مومنات کہہ کے اللہم اغفر للمومنین والمومنات کہہ کے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. جی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نماز شب میں آپ زندوں کا نام پہلے لیں، مردوں کا پہلے لیں، زندوں کا بعد میں لیں، مردوں کا بعد میں لیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 40 لیں، 50 لیں، 20 لیں، 30 لیں، جتنے نام یاد ہیں اتنے نام لے لیں، اس کے بعد کل مومنین و مومنات کہہ دیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ مثلا 40 مومنین کا آپ نام لے رہے ہیں تو واقعی وہ آپ کی نگاہ میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی شاد ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے، اور آپ انہیں بتائیں گے کہ بھائی میں آپ کا نام لیتا ہوں نماز میں، تو یقیناً وہ اپنی دعاؤں میں پھر آپ کو یاد رکھیں گے. یہ سارے فائدے ہوتے ہیں اس کے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ نام لے لیجئے، تو جتنے نام یاد آئیں آپ اتنے نام لے لیجئے. ایک سوال حضور ہماری ایک بہن نے کیا ہے، اس کا جواب آپ دے دیں کہ ایک انسان ہے جو روزہ نہیں رکھتا، تو کیا اس کو اس کی سزا ملے گی نہ رکھنے کی؟ چونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے لہذا ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے خزانہ رحمت سے اسے معاف کر دے گا. یقیناً معاف کر دے گا، خدا ارحم الراحمین ہے، لیکن خدا اشد المعاقبین بھی ہے. جو نافرمان ہیں ان کے ساتھ وہ شدت سے بھی پیش آتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں ہیں، یعنی انسان اطاعت و فرما برداری میں مغرور نہ ہو اس لیے وہ ارحم الراحمین ہے، اور اس کے اوپر نافرمان نہ ہو اشد المعاقبین ہے. الحمدللہ اہل بیت اطہار نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ خوف و رجا، امید اور ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. اگر ارحم الراحمین پہ تکیہ کیا تو نافرمان ہو جائے گا، مغرور ہو جائے گا، گھمنڈی ہو جائے گا، کوئی عمل روزہ ہی نہیں، نماز روزہ کوئی عمل نہیں انجام دے گا کہ وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. لیکن اگر انسان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ وہ اشد المعاقبین بھی ہے، وہ شدید عذاب علیم و دردناک عذاب بھی دینے والا ہے، تو یہاں پر انسان کتنی بھی عبادت کر لے جائے ڈر رہے گا، محسوس رہے گا، قبول ہے نہیں، نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. لہٰذا صرف نماز یا روزہ یہ چھوڑ دے کہ ارحم الراحمین ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سوچ کے کہ وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا، وہ ہے بخشنے والا، لیکن وہ نافرمانوں کو سزا بھی دینے والا ہے. ورنہ اگر خداوند عالم سب کو معاف کرے تو پھر اس کے ان تکلیف اور یہ واجبات اور ان چیزوں کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. کوئی انجام دے یا نہ انجام دے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. پھر اس کی عدالت کہاں گئی؟ جو اپنے آپ کو ساری دنیا کی نعمتوں کو لذتوں سے محروم کرتا ہے کہ خدا نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، اس کا کیا قصور ہے پھر کہ جب وہ جو ان ساری لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے سارے حرام میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے، دونوں برابر ہو جائیں. جی، لہٰذا ہمیشہ انسان کو اس کے اوپر توجہ رکھنا چاہیے کہ وہ ارحم الراحمین بھی ہے تو ساتھ میں وہ اشد المعاقبین بھی ہے. جب ایسے رہے گا تو جیسے اہل بیت نے کہا ویسے انسان زندگی گزارے گا. تو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اور نہ رکھ پانے کی صورت میں، نہ رکھ پانے کی صورت میں تو یہ تو انسان ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے معاملہ ہے، براہ راست اللہ سے معاملہ ہے، اور جانتا ہے کہ نہ رکھ پانے کے جو سارا شرائط ہے، یعنی یہ اس نے نہیں رکھا تو مجبوری میں نہیں رکھا، مجبوری میں نہیں رکھا تو پھر جو اس کی شرائط ہیں اس کو انجام دینا پڑے گا. جی بہت شکریہ حضور. ہمارے بھائی کا پریل سے سوال ہے کہ
روزے کا زمانہ چل رہا ہے اور ہمارا بھی فائنل ایگزام ہونے والا ہے، اس میں پڑھائی نہیں ہو پاتی، ہم روزہ رکھ کر کے پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راتوں میں پڑھیے، روزہ رکھ کے دن میں نہ پڑھیے، رات میں جاگیے پڑھیے، دن بھر سوئیے، دن میں آرام کیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کر رہے ہیں بچے، بہت سے ایسے بچے کر رہے ہیں، میرے گھر میں بچے کر رہے ہیں، میں دیکھا، سحر کھا کے نماز پڑھ کے صبح کی پھر سوتے ہیں آرام سے، اور ظہر کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں۔ اب اگر تیاری کر رہے ہیں رات میں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں، سحر سے قبل کی جو پڑھائی ہوتی ہے تو بہت ہی بابرکت پڑھائی ہے اگر انسان اس وقت پڑھ رہا ہے جی۔ لیکن ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے پڑھائی کرنے کے لیے، امتحان دینے کے لیے، ہم امتحان دینا بھی ہمیں جانا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم پہلے سے اپنے آپ کو اپنی اتنی طاقت اکٹھا انرجی کر کے رکھیں کہ روزے کے بہانہ نہ بنے کہ ہمارا امتحان چھوٹ گیا۔ جی، روزہ ہر حالت روزہ میں آپ کو بہرحال رکھنا ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ نہیں جانے کہ روزہ رکھ کے اگر ہم جائیں گے امتحان دینے تو اور زیادہ اس میں ہمیں توجہ ملے گی، اور زیادہ کامیابی ملے گی۔ میرے گھر کی بات ہے، میرے دوست، میری بچی کی دوست نے، اس نے کہا کہ وہ اہل سنت جماعت سے ہے، اس نے کہا کہ تقریباً 4 گھنٹے میرے اسٹڈی بڑھ گئے جب میں نے روزہ رکھا، اس لیے کہ کہا کہ تقریباً 4 گھنٹے میرے جاتے تھے کھانے پینے اور ان چیزوں میں انتظام کرنے میں اور اس میں، تو کہا کہ روزے کی برکت یہ ہے کہ مجھے 4 گھنٹہ اور مل گیا پڑھائی کرنے کے لیے، تو یہ روزے کی برکت ہے۔ جی، تو ظاہر ہے کہ اب اس کو تیاری تو نہیں کرنی پڑے گی، وہ تو گھر ہی والے کریں گے، لیکن یہ کہ آپ کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کا موقع بھی زیادہ ملتا ہے۔ آپ رات بھر پڑھائی کیجئے، دن میں صبح میں سو جائیے، پھر دوپہر کے بعد آپ کو پھر موقع مل جائے گا، جب آپ سو کے آرام سے اٹھیں گے، فریش ہو جائیں گے، پھر آپ پڑھائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پڑھائی بھی لازم ہے، لیکن روزہ بہرحال آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آخری سوال ہے انہی کا کہ میں نے سحر نہیں کھائی اور میں اٹھا تو نماز فجر کا وقت ہو گیا تھا، بہرحال میں نے نماز سے فجر پڑھ لی اور اس کے بعد میں نے نیت کر لی، تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ بالکل، مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا، آپ پہلی تاریخ کو روزے کی نیت کر لیجئے، آج کر لیجئے سارے باقی بچے ہوئے روزوں کو کہ ہمیں سب رکھنا ہے، تو آپ کی نیت برقرار ہے۔ سحر کھانا واجب نہیں ہے، سحر کھانا شرط نہیں ہے کہ سحر کھائے بغیر روزہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے یہاں ایسی شرط کوئی نہیں ہے۔ ہاں ثواب بہت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے ایک کھجور ہی کھا کے پانی پی لو لیکن سحر کھاؤ، یعنی اس وقت اٹھنا موضوعیت رکھتا ہے، یعنی اس وقت جاگنا بہت باعث برکت ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے سحر نہیں کھایا جان بوجھ کے یا نہیں کھا سکا، اٹھ نہیں پایا، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ روزہ آپ کا بالکل صحیح ہے، آپ مطمئن رہیں، اور البتہ ظاہر ہے کہ نیت آپ نے کر لی فجر کے بعد، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرے، تو روزہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ آئیے حضرات، آپ کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، مسلسل سوالات آ رہے تھے مگر ہم اس سے زیادہ سوال لے نہیں سکتے چونکہ ہمارا وقت لمیٹیڈ ہے۔ انشاءاللہ جن لوگوں کی کالز ہم آج نہیں لے پائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کل آپ وقت پہ آئیے، ہم کل آپ سب کی کال لیں گے۔ آج جن لوگوں نے ہم سے سوالات کیے ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ تمام جوابات سے مطمئن ہوں گے، لیکن اگر آپ کو کسی سوال میں کوئی تذبذب ہو، پس و پیش ہو، ڈاؤٹ ہو، تو آپ دوبارہ کال کر کے یہی مسئلہ یا دوسرے مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔